فلسطین کے جو قیدی ہیں جس میں مور دین 10,000 قیدی، جس میں مرد، عورتیں، بچیاں، بچے، وہ قیدی ہیں وہاں پر اسرائیل کے، کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جو انوسینٹ کلنگز ہوئی ہیں، جو معصوم لوگ مرے ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ جو ٹیکس پیئرز ہیں یو ایس کے، جو اسرائیل کو جاتا ہے پر ڈے 8 ملین پر ڈے یو ایس ٹیکس پیئر جو اسرائیل کو جاتا ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم ورلڈ کی بات ہم کرتے ہیں، ہماری جو جی سی سی کنٹریز ہیں، 2018 مئی میں بحرین نے اس کو تسلیم کیا اسرائیل کو، 13 اگست 2020 میں یو اے ای نے، اور ابھی وہ سلسلہ آپ لوگ سب کے سامنے جاری ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایک آزاد ادارہ ہے ہی نہیں۔ یونائٹڈ نیشن دو کام کر رہا ہے کہ ایک سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے، ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اور پھر ڈاکٹر کی طرح آپ کا علاج بھی کر دیتا ہے۔ ایک گیم چلی جا رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے تھرو 60% یونائٹڈ نیشن کا جو بجٹ ہے وہ یو ایس کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب لازمی بات ہے کہ سارا بجٹ یونائٹڈ نیشن کا جو کنٹریز اٹھا رہی ہیں، تو یونائٹڈ نیشن نے انہی کے دباؤ میں آ کر سارے فیصلے کرنے۔ آپ لوگوں کی معلومات کے لیے، حالانکہ سب کو ہی بہت ساری جو حقائق ہیں ان سے آپ سب واقف ہوں گے، لیکن پھر بھی میں کچھ باتیں یہاں پر دہرانا ضروری سمجھتی ہوں۔ 19th سینچری میں، جیسے ثاقب صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ جو پاپولیشن کا ریشو تھا فلسطین میں وہ 86% وہاں پر مسلمان تھے، 10% کرسچن تھے اور 4% جوئش تھے وہاں پر۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک گروپ جو یورپ کا تھا، اس نے ایک پلان کے تحت ایک کالونیسائز جو کرنا چاہا پیلسٹائن کو، پھر اس کا ایک پلان کر کے وہ گیم وہاں سے شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد اب جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ایز اے مسلم وی بلیو ان 4 ہولی بکس، جو فرسٹ ہماری کتاب ہے آسمانی وہ ہے توراہ، ایسے ہی ہے، حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی، اور جوش جو ہم بات کرتے ہیں، بٹ جو یہ جوش سے اگر آپ یہ جو ایکسٹریمسٹ زائنسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ہمیں تھوڑا سا الگ کر کے سمجھنا پڑے گا کہ پھر وہ کون سا گروپ ہے۔ ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے ایکسٹریمزم کی، جس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گروپ اس نے پورے پلان کے ساتھ وہاں پر لینڈ کو خریدنا شروع کیا، تو وہاں پر فلسطینی کچھ غریب بھی تھے، جس طریقے سے ثاقب صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی زمینیں پھر وہاں پر بیچی، کسی نے دباؤ میں آ کے بیچی تو کسی نے ضرورت کے تحت بیچی۔ اور پھر اس کے بعد جو جوئش تھے وہ زیادہ وہاں پر ان کا کنٹرول ہو گیا، اس کے جو ٹیریٹری تھی۔ پھر جو اصل کانفلکٹ شروع ہوا وہ 1948 میں شروع ہوا۔ اب یونائٹڈ نیشن کا آپ کردار دیکھ لیں، آپ لوگ بہت بخوبی واقف ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس کے پرماننٹ، میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس کے پرماننٹ ممبر ہیں یو کے ہے جی، فرانس ہے اور یو ایس ہے، باقی کنٹریز بھی ہیں، تو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں۔ یونائٹڈ نیشن ایک آزاد ادارہ ہے ہی نہیں۔ یونائٹڈ نیشن دو کام کر رہا ہے، دیکھیں، ایک سوشل ویلفیئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے، ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا ہے۔ یہ دونوں کام اس سے نہیں ہو سکیں گے۔ یونائٹڈ نیشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے اور پھر ڈاکٹر کی طرح آپ کا علاج بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک گیم چلی جا رہی ہے اور یونائٹڈ نیشن کے تھرو ساری کنٹریز کو کنٹرول، آپ لوگوں کو پتہ ہے 60% یونائٹڈ نیشن کا جو بجٹ ہے وہ یو ایس کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب لازمی بات ہے کہ سارا بجٹ یونائٹڈ نیشن کا جو کنٹریز اٹھا رہی ہیں، تو یونائٹڈ نیشن نے انہی کے دباؤ میں آ کر سارے فیصلے کرنے، اور یونائٹڈ نیشن نے جو ریکمینڈ کیا تھا 55% ٹیریٹری جو فلسطین کی تھی وہ زائنسٹ کو فورسفلی، یونائٹڈ نیشن نے فورسفلی یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر ان 1967
6 دن کی لڑائی کے بعد اسرائیل نے کانکر کر لیا تھا وہاں کا جو زیادہ تر ایریا تھا. میں اس لیے آسان الفاظ میں آپ سب کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. پھر اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، آپ لوگ سب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جو جرنلسٹ ہیں اور کافی سینئر چہرے بھی مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، تو جو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا جو ٹیریٹری زائنسٹ اور اسرائیل کے تھرو قبضہ کی گئی ہے وہ اللیگل ہے. اس کو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ مانا ہی نہیں جاتا. پھر فلسطین کے جو قیدی ہیں جس میں مور دین 10,000 قیدی، جس میں مرد، عورتیں، بچیاں، بچے، وہ قیدی ہیں وہاں پر اسرائیل کے. اور پھر آپ لوگوں کو سب بخوبی واقف ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جو انوسینٹ کلنگز ہوئی ہیں، جو معصوم لوگ مرے ہیں، وہ تو بے شمار ہیں. اچھا، یو ایس جو ٹیکس پیئرز ہیں یو ایس کے، جو اسرائیل کو جاتا ہے پر ڈے 8 ملین پر ڈے یو ایس ٹیکس پیئر جو اسرائیل کو جاتا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم ورلڈ کی بات ہم کرتے ہیں، ہماری جو جی سی سی کنٹریز ہیں، ان میں سے 2018 مئی میں بحرین نے اس کو تسلیم کیا اسرائیل کو. اس کے بعد جناب 13 اگست 2020 میں یو اے ای نے، اور ابھی وہ سلسلہ آپ لوگ سب کے سامنے جاری ہے. بات میں نے شروع ویسے کرنی تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے سے، جو انہوں نے پیغام دیا تھا پوری انسانیت کو. ہم پاکستانی ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا ہے، لیکن خدارا میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اصل اسلام کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں. وہ اسلام دنیا میں لے کے آئیں جو اللہ نے اپنے رسول، جو ہمارے آخری نبی تھے، ان کے ذریعے ہم سب پر انہوں نے بھیجا. وہ پیغام ساری دنیا کے سامنے لے کے آئیں، نہ کہ جو چند ایسے فیسز ہیں جنہوں نے اپنے ریلیجیسلی دکانیں چمکانے کے لیے جو کسی کے پے رول پر کام کر رہی ہیں اور اسلام کے نام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو آخری خطبہ تھا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے. تو یہ ہے ان کا آخری خطبہ. اسلام کے نام پر اگر پاکستان بنا ہے تو ہم نے صحیح طریقے سے اسلام کا پیغام پھیلانا ہے. یہاں پر آپ پیچھے یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ ان کے چہرے پر ہم نے کراس لگایا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. حق اور سچ کے راستے پر چلنے سے خدارا مت ڈریں. یہ میڈیا بھی ساری یہاں میرے سامنے کھڑی ہیں اور میں میڈیا کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ سب سے پہلے ہم سب کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کسی کا غلام نہیں ہے؟ امریکنز بھی غلام ہیں. تو ہم سب کو اس غلامی سے نکلنا ہوگا اور ہم سب کو اپنی حقیقت کی طرف پلٹنا ہوگا. ہم سب انسان ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کتنے دن جی لیں گے اس دنیا میں؟ جب تک آپ کی ایج ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، آخر کو سب نے مرنا ہی ہے. اور ساتھ کیا آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے؟ اپنے اعمال ساتھ لے کے جانے. تو میڈیا بھی تھوڑا سا آزاد کریں. اپنے یہ جو ریٹنگ کے چکر میں آپ لوگ، پیسوں کے چکر میں، چیزوں کے چکر میں اصل حقائق پر پردہ نہ ڈالیں. اصل حقائق سے پردہ اٹھائیں اور اصل چہرہ جو ہے ظالموں کا، منافقوں کا، جھوٹوں کا اور ٹیررزم، اور اسپیشلی جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں جو بڑی کنٹریز، جس میں یو ایس شامل ہے، جس میں اسرائیل شامل ہے، جس میں یورپین کنٹریز شامل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کو سیو کرنے کے لیے یہ کنٹریز بات کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن یہی کنٹریز کر رہی ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ نفرت کریں، انسان سے تو نفرت ہی نہ کریں. نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جب وہ 40-41 سال کے تھے. اس سے پہلے ان کی انسان ہونے کی مثال دیا کریں. اس سے پہلے تو اسلام نہیں تھا، اس سے پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن بحیثیت انسان وہ صادق اور امین کہلایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور آ گئے ہیں. یہ سیمینار، یہ ورک شاپس، یہ جتنی بھی پریس کانفرنس ہیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گی جب تک انفرادی طور پر ہم سب اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور اپنے فرائض کو نہیں پہچانیں گے. بہت شکریہ.